صفحہ نمبر 45 اور آیت نمبر 71 ختم ہو کر 72 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 71 ختم ہو کر 72 شروع ہو رہی ہے. صفحہ نمبر 17 ختم ہو کر 18. صفحہ نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثال الذين ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ اعمالہم ان کے اعمال اب یہ جو اعمال ہے اس کو جوڑیے مثلو کے ساتھ، مثال کے ساتھ. وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال. جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تو ان کے اعمال کی مثال کرامات جیسے راک اشتدت لے اڑی بھی اسے الریح ہوا فی یوم عاصف یوم دن عاصف آندھی طوفان. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف آندھی اور طوفان والے دن ہوا اس راک کو لے اڑی. لا یقدرون وہ نہیں حاصل کر سکیں گے مما اس پر جو کسبو انہوں نے کمایا علی شیء کچھ بھی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء جو انہوں نے کمایا وہ اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. مسلمان ہو یا غیر مسلم اچھے کام ہر کوئی کرتا ہے. غیر مسلم بہت بڑے بڑے اچھے کام کر جاتے ہیں اور انسانی خدمت کر جاتے ہیں بہت ساری. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ کیا اجر صلہ اور بدلہ دیں گے. اس آیت میں اس کا کچھ جواب دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر ان کو کچھ نہ کچھ شہرت کے سلسلے میں، عزت کی صورت میں یا مال و دولت کی وسعت کی صورت میں یا اقتدار اور منصب کی صورت میں کچھ نہ کچھ اس کا صلہ دے دیا جائے گا، لیکن قیامت والے دن ان کے اعمال ان کے لیے بالکل بیکار ہوں گے. قیامت والے دن ان کے اعمال کی مثال کیسے ہوگی؟ جیسے ایک راکھ تھی تو ہوائی تیز ہوا نے اڑا کے اور اس کو بالکل وہ نیست و نابود کر دیا. تو اسی طرح قیامت والے دن ان کے اعمال نیست و نابود کالعدم اور ختم ہو جائیں گے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء جو انہوں نے کام کیے تھے وہ ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. ذالک یہ ہے هو الضلال البعید بہت بڑی گمراہی، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. الم ترى کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ بے شک اللہ نے خلق پیدا فرمایا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو بالحق اور برحق پیدا فرمایا اور ایک مقصد سے پیدا فرمایا. ان یشاء اگر اللہ چاہے یذہبکم تو تمہیں لے جائیں، ختم کر دیں
وَيَأْتِي اور لے آئیں بِخَلْقٍ جدید ایک اور مخلوق. اگر اللہ چاہیں تو تمہیں لے جائیں ختم کر دیں اور ایک نئی مخلوق لے آئیں. وَمَا ذَلِكَ اور نہیں ہے ایسا کرنا عَلَى اللَّهِ اللہ پر بعزیز کوئی مشکل. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بعزیز اور ایسا کرنا اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَبَرَزُوا اور حاضر ہوں گے للہ اللہ کے سامنے جمیعا یہ سب کے سب قیامت کے روز سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ کے لیے اگر ایک مخلوق کو ہٹا کر دوسری مخلوق پیدا کرنا ممکن ہے تو پھر قیامت والے دن اسی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے. تو اللہ زندہ کریں گے، زندہ کر کے یہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فقال تو کہیں گے الضعفاء ضعفاء کمزور لوگ، بے بس لوگ، ماتحت لوگ. ضعفاء یہ جو مقابلتاً آتا ہے نا، متکبر اور ضعیف قرآن کریم میں اکثر آتا ہے تو یہ مقابلتاً ہے. تو کمزور لوگ، بے بس لوگ، ضعیف لوگ وہ کہیں گے للذین ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے بنے پھرتے تھے، جو بڑے بنے پھرتے تھے. تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے. یہ بڑے بنے پھرتے تھے یا کمزور لوگ، یہ دو طبقات ہوتے ہیں. ایک لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک فالو کرنے والے ہوتے ہیں. جماعتوں کے، طبقوں کے ایک لیڈر ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے ماتحت اور ان کے عوام اور ان کی رعایا ہوتی ہے. ان کی پارٹی ہوتی ہے، ان کی جماعت ہوتی ہے، ممبرز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں. تو قیامت والے دن وہ جنہوں نے گمراہ کیا اپنے ماتحتوں کو اور جنہوں نے اپنی جماعت کو اور اپنی پارٹی کو گمراہی کے راستے پہ چلایا، ابھی قیامت کے دن دونوں آمنے سامنے ہوں گے. فقال الضعفاء تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹی کے ورکرز ہوں گے وہ کہیں گے للذین استکبروا اپنے لیڈروں سے، انا بے شک ہم تو کننا تھے لکم تمہارے تبعا ماتحت، ہم تو دنیا میں تمہارے ماتحت ہوتے تھے، جو تم کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے، تم حکم دیتے تھے اور ہم اس پر چلتے تھے. فہل تو کیا انتم تم مغنون بچا پاؤ گے عنا ہمیں من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شیء کچھ کسی قدر ہی صحیح، کیا تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکو گے؟ قالو تو وہ آگے سے کہیں گے، وہ جو لیڈر ہوں گے، حکمران ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، وہ کہیں گے لو ہدانا اگر ہمیں ہدایت دیتے اللہ لہدیناکم تو ہم تمہیں بھی سیدھا راستہ دکھا دیتے. لو ہدان اللہ لہدیناکم اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم تمہیں بھی کوئی سیدھا راستہ دکھا دیتے. سواء اب برابر ہے علینا ہم پر، اب برابر ہے ہم پر، اجزعنا چاہے ہم چیخو پکار کریں، ام صبرنا یا چپ کر کے بیٹھیں. اب چیخو پکار کریں یا چپ کر کے بیٹھیں. ما لنا اب نہیں ہے ہمارے لیے من محیص کوئی بچاؤ کی صورت، اب ہمارے پاس بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. وقال اور کہے گا پھر الشیطان شیطان. اب یہ ہے نا وبرزوا للہ جمیعا جو اس آیت کا پہلا جملہ تھا، وبرزوا للہ جمیعا
سب کا سب اللہ کے سامنے کھل جائے گا. برز کا معنی تبرز، برز کا معنی نمایاں ہو جانا، اوپن ہو جانا، کھل جانا سب کچھ. تو سب لوگ اور سب کچھ اللہ کے سامنے کھلا ہوگا. اب جب کھلا ہوا ہے نا تو اس میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی، او ہو پیچھے جو یہ ماسٹر مائنڈ تھا نا یہ تو شیطان تھا، سارے الٹے کام تو یہ کروا رہا تھا، یہ اپنے مہرے ہلا رہا تھا، اس نے لوگوں کو آگے لگایا ہوا تھا اور وہ لوگ اس کے کہنے پر چل کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. تو جب یہ بات سامنے آئے گی تو لوگ کہیں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال، اس کو ڈال، اس نے ہمیں برباد کیا. یہ تھا اصل مجرم، یہ پس پردہ چھپا ہوا اصل جو گناہگار اور قصوروار اور مجرم یہ ہے. جب لوگ شیطان کے بارے میں یہ کہیں گے نا تو شیطان آگے سے پھر ایک بات کرے گا. وہ کیا ہے؟ وقالا، اور کہے گا الشیطان، شیطان، لما، جب، قضی، چکا دیا جائے گا، الامر، سارا معاملہ، اگر جب سارا معاملہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ، بے شک اللہ نے، وعدکم، تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور اللہ کا وہ وعدہ سچا تھا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی عبادت، ایمان، اطاعت، فرما برداری، ٹھیک ہے، اور شیطان کی مخالفت اور انکار. یہ اللہ کا وعدہ، اس پر جنت کا وعدہ تھا. اللہ نے کہا تھا جو یہ کرے گا میں جنت دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا. اور وعد الحق، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا. ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا تم سے. اور شیطان کے وعدے کیا ہوتے ہیں؟ 5ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. شیطان کا وعدہ نرا دھوکہ ہوتا ہے، وہ نرا دھوکہ ہوتا ہے. اب شیطان کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا وعدہ اس شکل میں نہیں ہوتا کہ وہ آ کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے، کوئی اعلان کرتا ہے، نہیں، وہ ایک جال بچھاتا ہے. وہ جال اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس جال کے اندر پھنسنے کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے، ہر کوئی اس جال میں پھنسنے کے لیے. اور وہ جال شیطان کا ہوتا ہے اور اس کے اینڈ پہ جہنم ہوتی ہے اور خسارہ ہوتا ہے. جیسے یہ کہہ لیں کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حیا کا حکم فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں حیا کا اور بے حیائی سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا نبیوں کے ذریعے، بلکہ وہ ایک بڑا خوبصورت بے حیائی کا ماحول بناتا ہے. بندہ بھاگ کے اس ماحول میں جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ شیطان کا وعدہ ہے. وہ دکھاتا ہے کہ اس میں مزہ ہے، لطف ہے، انجوائمنٹ ہے، فائدہ ہے، وہ دکھاتا ہے. اور انسان مکڑی کے جالے کی طرح اس کے اندر پھنستا ہے. پھر ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ معاشی معاملات لے لیجئے. معاشی معاملات اللہ پاک حلال کا حکم دیتے ہیں، حرام سے منع فرماتے ہیں، اور حلال میں برکت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اجر و ثواب اور آخرت کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور صدقات کا حکم دیتے ہیں. اور صدقات پر اللہ پاک اپنی رضا اور مغفرت اور جنت اور دنیا کے نقصانات سے بچاؤ کا وعدہ فرماتے ہیں اللہ تعالی. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ حرام مال کے ذرائع لے کر آتا ہے، بظاہر اس کے اندر بڑا منافع دکھاتا ہے، وہ بڑی اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت تصویر کھینچتا ہے اس کی، شیطان اس کی، اور دنیا اس کے اندر پھنسنے کے لیے تیار ہوتی ہے. ووعدتکم، یہ شیطان کا وعدہ ہے. ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا. فاخلفتکم، سو میں نے تمہیں اپنے پیچھے لگا لیا. میں نے تمہیں اپنے پیچھے لگا لیا. وما کانا، اور نہیں تھی، لیا
میرے پاس علیکم تمہارے خلاف من سلطان کوئی طاقت، وما کان لی علیکم من سلطان اور میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت نہیں تھی، یعنی میں نے زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، الا سوائے اس کے ان دعوتکم میں نے تمہیں پکارا، فاستجبتم لی اور تم میرے پیچھے بھاگے آئے، میں نے تمہیں پکارا اور تم میرے پیچھے بھاگے آئے، فلا تلومونی سو مجھے ملامت نہ کرو، ولومو اور ملامت کرو انفسکم اپنے آپ کو، سو مجھے برا نہ کہو، مجھے غلط نہ کہو، اپنے آپ کو غلط کہو۔ جب تمہارے سامنے اللہ کا سچا وعدہ تھا اس کو چھوڑ کر تم میرے جھوٹے وعدوں پہ کیوں آئے، کیوں چلے ان پر؟ کوئی زبردستی تھی میری طرف سے؟ کوئی میں نے گن پوائنٹ پہ تمہیں کہا تھا؟ نہیں، میں نے تمہارے سامنے جال پھینکا، تم اس جال میں پھنسنے کے لیے بھاگے چلے آئے، تو فلا تلومونی مجھے برا نہ کہو، ولوموا انفسکم اپنے آپ کو برا کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ اتنا بڑا تھپڑ ہوگا نا کہ شاید اس سے بڑا تھپڑ کوئی نہیں ہوگا۔ ما انا نہیں ہوں میں بمصرخکم آج تمہیں چھڑا سکنے والا، آج میں تمہیں یہاں سے چھڑا نہیں سکتا، وما انتم اور نہ ہی تم بمصرخی یا مجھے چھڑا سکتے ہو۔ یہ جو پچھلی آیت میں جملہ تھا نا، اب ہم چیخیں یا چپ کر کے بیٹھیں برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں چیخنے کا، یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے۔ اب نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو اور نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، تم نے بھی یہی مرنا ہے اور میں نے بھی یہی مرنا ہے۔ مرنے سے مراد وہاں موت تو خیر نہیں ہے، لیکن مرنے سے مراد عذاب بھگتنا۔ انی کفرت میں نے انکار کیا، بما اس چیز کا کہ اشرکتمونی کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، من قبل اس سے پہلے تم نے دنیا میں جو مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں نے انکار کیا، اس کا میں نے اس کا انکار کیا۔ ان الظالمین بے شک جو ظالم ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ان الظالمین ہم سب ظالم ثابت ہوئے، شیطان کہے گا تم بھی ظالم ثابت ہوئے، میں بھی ظالم ثابت ہوا، میں بھڑکانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تیار، تم بھڑکنے گمراہ ہونے کے لیے تیار، ہم دونوں ظالم۔ جب ظالم ہیں تو ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس جی آج